محترم ناظرین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں وہ سوال لے کر جائیں گے جو ہمارے ناظرین نے یعنی آپ نے ہم سے کمنٹس میں پوچھے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سے وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم حضرت استاد صاحب سے جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نشست کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے جو ناظرین بھی بار بار پوچھتے ہیں اور اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، حضرت استاد صاحب نے بھی اس پہ پہلے گفتگو کی ہے کہ پاکستان میں جو عصبیت ہے، قومیت ہے، لسانیت ہے، اس کا جو زہر ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس میں بڑی شدت ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی سے کوئٹہ جانے والی جو بس ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے ہی پنجاب کے کچھ لوگوں کو بس سے اتارا جاتا ہے یوب کے قریب اور ان کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عصبیت، لسانیت ہے اور ایک زہر ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور دین اور اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے؟ آج کے اس ماحول میں اس سوال کی بھی بہت اہمیت ہے اور اس پہ توجہ دینے کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو ملک تمام علاقائی نسبتوں سے اور قبائلی نسبتوں سے اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اسلام کے نام پہ جو ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، آج اس میں مختلف قسم کی تحریکیں اسلام سے ہٹ کر چل رہی ہیں جو صراحتاً اس زمرے میں آتی ہیں جس کو شریعت عصبیت اور عصبیت جاہلیہ جس کو کہتی ہے۔ اور اس پر دھیان اس لیے دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو دیندار بھی ہیں، مذہبی جماعتوں سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کو پوری بات معلوم نہیں ہے کہ شریعت کے احکام ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ اس لیے اس وقت میں خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں جہاں جہاں بھی قوم پرستی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں جو لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اس میں حصہ لیں، سب سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں، شریعت میں عصبیت اور قوم پرستی، فرقہ پرستی اور مذہب پرستی، یہ تینوں چیزوں کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ عصبیت ہے۔ چاہے وہ عصبیت قوم کی وجہ سے ہو، رنگ و نسل کی وجہ سے ہو، یا فرقے کی وجہ سے ہو، یا مذہب کی بنیاد پہ ہو۔ تو جو بھی عصبیت ہوگی وہ بہت نقصان دہ ہوگی ملک کی وحدت کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، انسانی جانوں کے لیے۔ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف خون بہہ رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے عصبیت۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ جی، عصبیت کا مطلب ہے کیا؟ جی، عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی موقف کی تائید کرنا قوم کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، اپنے فرقے کی وجہ سے، اور وہ چاہے وہ غلطی پر ہو، ناحق ہو، تو بھی اس کی حمایت کرنا، یہ معنی عصبیت کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی قوم کی وجہ سے ناحق چیز کی حمایت کر رہا ہے، یا اس پہ لڑ رہا ہے، یا اس پہ لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے، یا اس کی کسی بھی طور سے مدد کر رہا ہے، وہ عصبیت میں آئے گا۔ اور اس عصبیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا بدعوی العصبیۃ الجاہلیہ اوردہ اللہ النار، کہ جو شخص عصبیت کی طرح کا دعویٰ کرے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ قالوا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو تو بھی؟ فرمائے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور زعمہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حقیقتاً وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، کہ اس عصبیت کے نعرے کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار ہے۔ ایک روایت میں اترکوها فإنها خبیثہ، یہ جو عصبیت کا نعرہ ہے یہ خبیث، بہت ہی خباثت والی چیز ہے، بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انصاری اور مہاجر ان کے آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، جو مہاجر تھا وہ ایک مزاح تھا طبیعت میں، تو مزاحاً اس نے ایک انصاری کو لات مار دی، تو اس پہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اور تھوڑی دیر میں پھر آپس میں ان کا یہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے انصار کو بلایا، انہوں نے مہاجرین کو بلایا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑو کیونکہ یہ بدبودار نعرہ ہے۔ ایسے ہی اوس و خزرج کے درمیان شیطان نے باقاعدہ اس کے لیے منصوبہ بندی کی کہ اوس و خزرج تو بالکل شیر و شکر ہو گئے، ان کو کیسے لڑایا جائے۔ تو وہ کسی کو بھیجا انہوں نے جو پہلے جنگ ہوئی تھی اوس و خزرج کے درمیان، حرب بعاث، اس زمانے کے اشتعال انگیز اشعار پڑھے، اور اس کی وجہ سے اوس سے تعلق تھا جس جوان کا، اور دوسرے کا خزرج سے، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور پھر آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دوبارہ ہم باقاعدہ لڑتے ہیں اور مقام حرہ میں جا کے لڑتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ باقاعدہ اوس و خزرج کی جنگ شروع ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جیسے آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتنی تیزی سے آپ نکلے، خرج مسرعا یجر بثوبی، آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی، لباس کو بھی پورا نہیں آپ سنبھالا، اور آپ بھاگے وہاں سے، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابی دعوت الجاہلیت وانا بین اظہرکم، کیا میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کے دعوے کر رہے ہو، نعرے لگا رہے، یا معاشر المسلمین، اللہ اللہ، مسلمانوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام سے نوازا، اتنی بڑی عزت سے نوازا، اب تم اس قسم کی چیزوں میں پڑھ رہے ہو، تو اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کی ان سازشوں کا شکار ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب جاہلیت اور عصبیت اور تعصب کا جب ماحول ہو، اس پہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بہت فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، فوری طور پہ نصیحت کرنی چاہیے۔ تو میں اس موقع پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس گناہ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، جی کیونکہ میرا بہت تعلق ہے دینی حلقوں سے، مذہبی جماعتوں سے، مذہبی شخصیات سے، تو جو میں ان کی گفتگو سنتا ہوں، جہاں جہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہاں جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں تو ان کی مذہبی جماعتوں سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو ان کی اشتعال انگیز تقریر ہوتی ہے، وہ کسی بھی طور سے قوم پرستوں سے کم نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑی اس میں غلط فہمی ہو رہی ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من قاتل علی عصبیہ، جو عصبیت پر لڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ شخص جو عصبیت کی دعوت دے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من مات علی عصبیہ، اگر اسی نظریے پر اس کی موت آ گئی تو یہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قاتل تحت رایت عمیہ یا امیہ، جو اندھے جھنڈے کے نیچے لڑ رہا ہو، یعنی حق اور سچ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے قوم کی، یغضب لعصبیہ، عصبیت کی بنیاد پہ وہ غصہ ہو رہا ہے، او یدعو الی عصبیہ، یا عصبیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، او ینصر عصبیہ، یا وہ عصبیت کی نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، فقتل فقتلۃ جاہلیہ، اگر وہ قتل ہو گیا تو جاہلیت کی کا قتل ہو گیا۔ صحیح۔ اور جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے زمانہ ما قبل النبوہ اور نبوت سے پہلے جو زمانہ تھا، اس میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، وہ قبائلی بنیادوں پہ ہوتے تھے، حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنی قوم کی بس حمایت کرنی ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو۔ تو اس وقت جو لوگ مرتے تھے تو ان کو گمراہی پر ان کی موت شمار ہوتی تھی۔ تو اس لیے اتنی سخت وعید کے ہوتے ہوئے اور ان چیزوں میں پڑھنا میرے خیال یہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور میں اس موقع پہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ احادیث اور وہ آیات جن میں جاہلیت کا یا عصبیت کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، جی ان کو علماء کرام ضرور پڑھیں اور اپنی قوم کو، لوگوں کو بتائیں، صحیح۔ اور ان کو اس اتنے بڑے گناہ سے جس سے آپ کا حسن خاتمہ مشکوک ہو جاتا ہے نا اس میں۔ صحیح۔ تو صاحب نے جیسے اس بارے میں فرمایا کہ عصبیت یہ ہے کہ آپ باطل پر ہوتے ہوئے بھی اپنی قوم کی مدد کریں، تو یہ جو بی وائی سی کو اگر ہم دیکھیں، بلوچ یکجہتی کونسل جو نعرہ لگاتی ہے، یا بی ایل اے کا بھی یہی نعرہ ہے کہ جی بلوچوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے دفاع میں لڑ رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، تو یہ بھی عصبیت جاہلیت میں آئے گا؟ دیکھیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک، لوگوں پہ انصاف کرنا چاہیے۔ نمبر دو، جو ریاست نے اور ریاست کے آئین نے جو لوگوں کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق دینے چاہیے، وہ انصاف کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اس چیز پر ابھارتی ہیں، تو اس لیے دونوں کو نصیحت کرنی چاہیے،
حکومتوں کو، ریاستوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں، امن و امان قائم کرنے میں کسی پر ظلم نہ کریں۔ نمبر 2، انصاف فراہم کریں، اور انصاف کہاں سے فراہم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے عدالتوں سے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ظلم نہ کریں کسی۔ تو یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ تنظیموں کا آپ نے نام لیا ہے، جی میں اس بارے میں اپنی ایک ذاتی رائے یہ اس میں بتا دوں، جتنا میں دیکھ رہا ہوں ان حالات کو، کہ بہت ساری مسلح تنظیمیں ہیں، ان کے سیاسی ونگ ہیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے عسکری ونگ ہیں۔ یہ دونوں ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں، ہماری ریاست کے بھی خلاف ہیں، اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہیں۔ تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا قوم پرستی کر رہے ہیں، اور صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کی عسکری ونگ ہے جی اور یہ جو ان کی جو احتجاج ہو رہا ہے، جو نام مختلف لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا سیاسی عسکری تنظیموں کا سیاسی ونگ ہے۔ تو شریعت میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرے گی، دونوں کا گناہ ایک ہی ہوگا۔ اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس غلط فہمی میں کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو قوم پرستی کی وجہ سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا قوم پرستی کی بنیاد پہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہتھیار اٹھا رہے ہیں، وہ الگ ہیں، اور ہم جو حقوق کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ الگ ہے۔ وہ الگ کیونکہ یہ جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں نا، اس میں صاف طور پہ ہے کہ یغضب العصبیہ او ینصر عصبیہ او یدعو الی عصبیہ، جو عصبیت کی مدد کرتا ہو، عصبیت کی بنیاد پہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا ہو، عصبیت کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت دیتا ہو، تو یہ چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی آدمی دعوت دے رہا ہے، اس میں حصہ ڈال رہا ہے، یہ شیئر کر رہا ہے، تو شیئرنگ کے ذریعے سے، کمنٹس کے ذریعے سے، یا اس کی فالوئنگ کے ذریعے سے، یا اس کو پوسٹیں لگانے کے ذریعے سے، یہ سب اس میں عصبیت جاہلیت میں شمار ہوگا، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اور جو میں نے کچھ حدیثیں اور مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد آپ کا ایسا ہے جو بہت سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے آدمی کو تھوڑا سا خوف آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعظوه بہنی ابیہ ولا تکنو، جو آدمی جاہلیت کی طرف، عصبیت کی طرف بلائے گا یا اس کی نسبت کرے گا، اپنی نسبت کرے گا ان کے ساتھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ کی شرمگاہ کو، کیا معنی کروں اس کے، معنی کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، یعنی اس کو اس کے اپنے باپ کی شرمگاہ کا حوالہ دو، یعنی صحیح الفاظ تو یہ کہ اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دو، اس کے منہ میں جس منہ سے عصبیت اور عصبیت جاہلیت کی باتیں نکلتی ہیں، نسبت نکلتی ہے، تو اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دو، ولا تکنو، اور صاف صاف ایسی کہو، کنایتن بھی بات نہ کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ کتنی سخت حدیث ہے، اور ہماری پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، چاہے وہ خلافت بغداد ہو، چاہے وہ یہاں پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، جہاں بھی، تو اس میں جو عصبیت ہوتی ہے سب سے خطرناک چیز وہ ہوتی ہے۔ اس سے ہماری خلافتیں ختم ہوتی ہیں، ہماری ریاستیں ختم ہوتی ہیں، پھر ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر عزتیں لٹتی ہیں۔ تو اب اس تاریخ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اتنی ادب احترام کی آپ ایک پیکر تھے، وہاں جب عصبیت اور جاہلیت کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت آپ نے الفاظ استعمال فرمائے۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو KPK کی صورتحال ہے، اس میں بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ وہاں پہ علماء کرام بھی اب اس کو دہرانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پہ یعنی پختونوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کرنے والوں میں دہشت گرد TTP وغیرہ بھی، خوارج بھی شامل ہیں، دوسری طرف میں ریاست بھی شامل ہے۔ تو ہمیں ان دونوں سے ہٹ کر اپنی قوم کو بچانا ہے۔ تو یہ نعرہ وہاں پر لگایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پختون قوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی لاش آتی ہے یا کوئی بھی قتل ہوتا ہے وہاں پہ، تو کہا جاتا ہے اتنے پختون اور مر گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم دونوں کے ہی خلاف ہیں۔ اور یہ نعرے اب علماء کرام بھی لگانے لگے ہیں بڑی شدت سے، اور جو علماء نہیں ہیں وہ بھی یہ بات دہراتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی عصبیت کے اسی زمرے میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک ایسی بات ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو کسی پر، تو اگر ظلم کی دفاع کے لیے کوئی آدمی بات کرتا ہے تو یہ قومیت اور عصبیت نہیں ہے۔ اور اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ کا پتہ وہاں چلے گا کہ جب اسی علاقے میں اس قوم کے علاوہ یہی ظلم کسی اور پر ہو رہا ہے تو وہ بولتا ہے نہیں بولتا؟ اگر اس پہ خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عصبیت کی وجہ سے بول رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی احتجاج اور جلسے وغیرہ ہوتے ہیں گوادر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا وغیرہ میں، تو میں علماء کرام سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس کا جائزہ لیں،
اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، جس انداز سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے قومیت کے نام پہ، اور جن قوم پرستوں کی یہ تقریریں ہوتی ہیں، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی کثرت کا باعث بنے گا جی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو اگر وہ لوگ اس میں معروف ہیں قوم پرستی میں، اور اس قوم پرستی کی وجہ سے مسافروں کو قتل کر رہے ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگوں کو مار رہے ہیں، یا رنگ و نسل کی بنیاد پہ قتل و قتال کر رہے ہیں، تو ان کی تقریر، ان کے جلسوں میں جانا، ان کی تائید کرنا اور ان کے اس میں حصہ ڈالنا، یہ شرعاً بالکل حرام ہے، اور یہ بغاوت ہی کے زمرے میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، اور اس پر جو سخت وعیدیں ہیں کہ یہ نوجوانوں کو بھی سمجھایا جائے، اور بہت سارے دیندار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، تو اگر کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے یا کسی کا مدرسے سے تعلق ہے، کسی مذہبی تاریخ سے تعلق ہے، اور وہ اس چیز میں شریک ہوتا ہے، تو وہ اپنے آخرت برباد کر رہا ہے۔ میتۃ جاہلیہ، قتلۃ جاہلیہ، اور جب اتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ اس نعرے میں شریک ہے، یا اس کی دعوت دے رہا ہے، یا اس کی نصرت اس کے کر رہا ہے، یا اس کی وجہ سے مشتعل ہو رہا ہے، لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے، ان سب کا حکم ایک، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اگر لیس منا من مات علی عصبیہ، جو عصبیت پر مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح لیس منا من قاتل علی عصبیہ، جو قتال کرے گا عصبیت پر وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اور مشائخ اور خانقاہوں کے حضرات اس پہ بہت توجہ دیں، بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے دین کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے۔ قوم پرستوں کی وہ جماعتیں جو اس وقت میں اس ایشو کو لے کر اٹھ رہی ہیں، کیا جب یہ مسافروں کو کوئی شہید کیا جاتا ہے، یا دوسری قوم کے لوگوں کو جب شہید کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے، کیا یہ لوگ بولتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حصہ لینا، ان کی مدد کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے پڑوسی دونوں ممالک ہیں، دونوں مذہبی حکومتیں ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو، اور جتنی بھی یہاں در اندازی ہو رہی ہے، جتنی بھی یہاں قتل و قتال ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ ان پڑوسی ممالک کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہیں سے پھر جو پاکستان کے دشمن ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ بھی ساتھ میں شامل ہے، تو وہ جس طریقے سے ان نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو وسائل فراہم کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں، تو وہ ان سرحدوں سے آ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو جیسے عصبیت پر اتنی میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور جاہلیت ہے، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو ہماری ان مذہبی حکومتوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اندر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے عصبیت کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے قوم پرستوں کی طرف سے، تو اگر ان کو باہر سے مدد نہ ملے، یہ قوم پرستی کی تحریکیں صرف زبانی حد تک ہوں گی، لڑائی تک نہیں جائیں گی۔ یہ جو قتل و قتال اور جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو باہر سے سپورٹ، تو اگر پڑوسی ممالک سے سپورٹ نہ ملے تو یہ جتنی بھی دہشت گردی کی جو چیزیں ہیں یہ سب سینڈوچ بن جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں علماء اور مشائخ کو اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ہماری ان مذہبی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، پاکستان ان پڑوسیوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور یہ پڑوسی پاکستان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پاکستان، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اپنی ترقی ایسے کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس وقت افغانستان جس انسانی علمیت سے دوچار ہے، کہ ایران سے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو بے دخل کیا گیا زبردستی، ایک دن میں 50 ہزار لوگوں، افغانستان میں تو اتنے وسائل ہیں، کس طریقے سے ان کا وہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا انسانی المیہ ہے، اور اس میں افغانستان کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور پاکستان اور ایران کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور افغانستان، ایران، پاکستان یہ مل کے ان چیزوں کو سوچیں، کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے زبردستی، اور بہت ہی افسوسناک بھی ہے، اور اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ ایک اور غزہ وجود میں۔ اور ابھی جیسے جتنے بڑے پیمانے پر ایران سے مہاجرین کو واپس کیا گیا ہے، تو پاکستان میں تو اتنی بڑی تعداد میں واپس نہیں کیا، لیکن تب بھی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی باقاعدہ ایک مہم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان مذہبی حکومتوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس بغاوت میں، اس خروج میں اور اس فتنے میں اور اس جاہلیت میں، اس عصبیت میں ان حکومتوں کا بھی براہ راست یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کے ذمہ داری جب آپ کہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہاں امن نہیں ہے تو پڑوس میں کیسے امن ہوگا۔ ایک چھوٹا سا سوال اسی گفتگو سے متعلق، استاد صاحب نے عصبیت جاہلیت کا لفظ استعمال کیا، تو
تو یہ حدیث میں جو عصبیت جاہلیت قرار دیا گیا تو اس کا کیا مفہوم ہے اور موجودہ عصبیت حالات سے؟ جاہلیت کا مطلب ہے کہ قوم اور اپنے نسب کی وجہ سے لڑنا، قبیلے کی وجہ سے لڑنا، بنیاد لڑائی کی اور قتال کی یہ ہو اپنی جو پالیسی فیصلہ ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں میں نے اپنے پیروں میں دفن کر دی، تو اگر کوئی دوبارہ اس کو اٹھائے گا، اگر اسی پر اس کی موت آ گئی تو وہ ایسے ہی مرے گا جیسے نبوت سے پہلے لوگ مرتے تھے اور وہ گمراہی پر مرتے تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے نسب پر فخر کریں گے، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تو آپ نے منع فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ ہے کہ جیسے قوم اور قبیلے اور علاقے اور زبان اور رنگ و نسل کی وجہ سے عصبیت ہوتی ہے، ایسے ہی مذہب، فرقہ اور مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد پر بھی اگر کہیں ایسی بات ہے تو اس کا گناہ بھی ویسی ہوگا، کیونکہ میرے استاذ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، یا میرا مدرسہ یہ کہہ رہا ہے، میری جماعت یا میری پارٹی یا میری خانقاہ اگر اس بنیاد پہ وہ فیصلہ کرے گا تو یہ تو وہی عصبیت، اور اس لیے فیصلہ کرے گا کہ وہ حق پر ہے، اس لیے تو حق کی بنیاد پہ کوئی آدمی فیصلہ کرے پھر تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عصبیت ہے، جو مذہبی عصبیت، مذہب کی بنیاد، یہ اس قوم پرستی کی عصبیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو قوم پرستی کی عصبیت ہے اس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عصبیت ہے اور اس پہ کوئی آدمی مر گیا تو بہت برا اس کی موت ہوگی، اور لیکن جو مذہب کے نام پہ جو عصبیت ہوتی ہے یا فرقے کے نام پہ جو عصبیت ہوتی ہے، لوگ اس کو اپنا دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اسے توبہ کیسے کرے گا؟ تو ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، یہ احون ہے، یہ کم درجے کا گناہ ہے، اس سے جو اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میں نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا نا کہ لوگوں کو امن امان چاہیے اور ظلم سے بچائیں اور انصاف دیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو کیا پھر ہمیں اس کی اجازت ہے؟ تو اس پہ میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو ایک ہمارے دین میں جو سمع و طاعہ کا نظام ہے، اجتماعی ریاست کی جو جائز چیزوں میں، قانونی چیزوں میں ریاست کے ساتھ چلنا، یہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ غیر مشروط وفاداری، غیر مشروط جائز کاموں میں اطاعت، یہ لازم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کی بنیاد سے پہلے ہی یہ اپنے لوگوں سے بیعت لے لی تھی، اور تو وعدہ فرماتے ہیں بایعنا علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علیم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم اجتماعی نظام میں سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے، بات کو دھیان سے سنیں گے اور اطاعت کریں گے جائز چیزوں میں، فی عسرنا ہمارے حالات تنگ ہوں گے تو بھی، ویسرنا اچھے حالات ہوں گے تو بھی، وفی منشطنا ومکرہنا ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے موافق اگر فیصلہ ہوگا تو بھی مانیں گے، اور ہمیں ناگوار فیصلے ہمارے لیے ہوں گے تو بھی ہمیں اس کو ماننا ہوگا، وفی اثرۃ علیم اگر ہماری حق تلفی ہو جائے تو بھی ہم اطاعت کریں۔ تو یہ جو مختلف لوگوں کا، اور اس میں بعض علماء بھی شامل ہیں، کہ جہاں حکومت کی طرف سے اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے یا حق تلفی ہوتی ہے تو ان کو کم از کم اس بات پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا حق تو مانگیں، اس پہ احتجاج بھی کریں، لیکن ریاست سے الگ ہونا، علیحدگی پسندی کی تحریکوں کی حمایت کرنا یا ایسے ماحول بنانا جس سے ان کو غذا ملے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، جو آدمی اپنے حکمران سے ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہو، ناگوار ہو، غلط چیز ہو، فلیصبر وہ صبر کرے، تو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت نہ کرے، کیونکہ حق بات کہنے کی تو اجازت ہے، حکم بھی ہے، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو آدمی ایک بالشت بھی جماعت سے، مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہوتا ہے، ریاست اور حکومت، اس سے ایک بالشت بھی وہ الگ ہوگا تو وہ بھی جاہلیت کے موت مرے گا۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو اپنا حق تو ہم سے مطالبہ کریں اور ہمارا حق نہ دیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تؤدون الذی لہم علیکم، جو ان کا تم پر حق ہے وہ تم ادا کرو گے، تمہارے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پھر مانگو، اور فرمایا کہ وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، علیکم وعلیہم ما حملوا، یہ بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو علماء کرام اس بات کو خاص طور پہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنا احتجاج بھی کریں، جو بھی ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے پرامن طریقے سے اپنا حق کا مطالبہ بھی کریں، لیکن اس کی وجہ سے بغاوت کرنا، خروج کرنا یا خروج جیسی حالت بنا دینا اور ایسی صورتحال بنا دینا جس سے جو پاکستان اسلام کے دشمن ہیں ان کو وہاں سے مواقع ملیں، ان کو اپنے ایجنٹ مل جائیں اور ان کو وہاں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے موقع مل جائے جیسے مل رہا ہے ابھی، تو یہ سب چیزیں اس میں عصبیت جاہلیت میں ہیں۔
استاد صاحب نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے، اسی طرح کا استاد صاحب کا کلپ حال ہی میں وائرل ہوا، تو اس پہ لوگوں کے بہت سے کمنٹس یا تبصرے مختلف لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو استاد صاحب کے الفاظ ہیں کہ ریاست سے جو ہماری وفاداری ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسلامی احکام پہ عمل کرے یا نہ کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس سے وفاداری کریں گے؟ جی جی بالکل بالکل، اگر جو ریاست ہے وہ اگر اپنے اسلامی قانون کا پورا نفاذ نہیں کرتی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں کہ آپ بغاوت کریں۔ یہ جو احادیث ہیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اس میں باب ابواب ائمۃ الجور کہ اگر حکمران، ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، وہ تو صراحتاً اسی پر ہے کہ پھر بھی آپ کو جاہدوا مع کل امیر برا کان او فاجرا، کہ اگر حکمران فاسق و فاجر بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کے آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے جس میں سم و طاعہ ہے، جائز قوانین کی پابندی ہے اور امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس میں تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی حکمران فاسق فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ چیز صراحتاً حدیث میں موجود ہے۔ بعض لوگ اپنے کمنٹس وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیسے، یہ مفتی صاحب اپنی جیب سے تو نہیں بتا رہے، تو صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو اور ریاستی نظام کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایمان کے بعد جو مسلمانوں کے جو ایک انفرادی اعمال ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ سب سے پہلے ریاست کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست کا جو بارے میں جو نظریہ ہے ہمارے دین کا، قرآن حدیث کا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ایک سوال حضرت استاد صاحب سے ناظرین نے یہ بھی کیا ہے کہ استاد صاحب نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے پاکستان میں خلفشار جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن جو پاکستان کی پولیس ہے، پاکستان کے جو عدلیہ ہے، سیاستدان ہیں، یہ بھی بہت سے مسائل کی بنیاد ہیں، تو ان کی اصلاح کے حوالے سے بھی استاد صاحب کو کچھ گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہر آدمی جو کچھ کام کرتا ہے تو وہ کسی ایک مشن کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بگڑے ہوئے نظام کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے، تو اس میں الاہم فالاہم بھی ہے اور تدبیر بھی ہے، تدریج بھی ہے۔ آپ اس کے لیے باقاعدہ کو منصوبہ بندی کریں، اس کے لیے تدبیر کریں، اسباب اختیار کریں، اور پھر جو تدبیر کریں اس میں تدریجاً ہو، مرحلہ وار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو جو جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ تو بگڑی ہوئی قوم ہوتی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اگر 23 سال میں قرآن نازل ہوا تھوڑا کر کے، اور کس ترتیب کے ساتھ، کس تدبیر کے ساتھ، کس تدریج کے ساتھ، تو اپنے ملک کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے خیال میں اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی بھی آتی ہے، ہماری ریاست بھی آتی ہے، ہمارے معاشرہ بھی آتا ہے، ہمارا کاروبار اور تجارت بھی، اور ہماری بیوروکریسی بھی، ہماری عدلیہ بھی۔ اب یہاں جامعۃ الرشید میں جو ہم طلباء کو لا پڑھا رہے ہیں، قانون بھی پڑھا رہے ہیں، اور قانون کے ساتھ شریعہ کا قانون بھی پڑھا رہے ہیں، تو دونوں چیزوں سے جو آدمی ان کو حاصل کر کے جب آگے جائے گا، عدالت میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسی یہاں سے الحمدللہ CSS وغیرہ کے امتحانات کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فیڈرل کے، مرکزی حکومت کے اندر جو جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، یا پبلک سروس کمیشن جو صوبے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے الحمدللہ یہاں سے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا ٹھیک نظام کو بہتر کرنے کے لیے، یا غلط پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا ٹھیک پالیسیوں کو بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے CPRD، اس کا مقصد بھی ہے کہ ریسرچ کی بنیاد پہ ہم حکومتوں کو، ریاستوں کو اور ریاستی اداروں کو مشورے دیں۔ تو اگر کوئی انصاف کے ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کا مطالعہ کر لے تو اس میں کوئی بھی ایسی جہت نہیں ہوگی جس میں یہاں سے کام نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے، اور اہم فالاہم کیا ہے، اور اگر کوئی کام ایسے اس کو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم خام کو اس میں ڈالیں، ہم انہی کو سپورٹ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس ایشو کو اٹھائیں گے تو مزید نقصان ہوگا، یا ہمارے تعلیمی نظام میں خلل واقع ہوگا، تو ہم اس کو تھوڑا سا مؤخر بھی اس میں کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے خارجہ ہماری پالیسیاں ہیں، معاشی پالیسیاں ہیں، اسلامائزیشن کے حوالے سے اور اسلامی اقتصاد کے حوالے سے، وہ سب چیزیں الحمدللہ یہاں سے ہو رہی ہیں۔
اس لیے میں بار بار اس بات کو پھر دہراتا ہوں، جامعۃ الرشید اور جامعۃ الغزالی اور اس سے متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں، اس میں جو لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں وہ سمجھیں کہ ان تمام فرائض میں حصہ لے رہے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اور اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور حلال طیب سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے اس کا استقبال فرماتے ہیں، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسے پرورش کرتے، ایسے پالتے ہیں، ایسے بڑھاتے ہیں جیسے کہ تم اونٹنی کے بچے کو یا گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں اس سب کو معلوم تھا کہ جانوروں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ حتیٰ تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں حتیٰ تکون مثل جبل احد، یہاں تک کہ ایک کھجور وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو میں اس پہ کہتا رہتا ہوں کہ آج کل تو چونکہ سپر کمپیوٹر بھی آ گیا ہے نا، تو ایک کھجور کا اوسطاً اس کا سائز لیں کہ لمبائی چوڑائی، اور احد کو لے لیں تو احد جو ہے وہ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 3 کلومیٹر چوڑائی ہے، 1 کلومیٹر اس کی اونچائی ہے، تو 3/7 21 مربع کلومیٹر اس کی ایک کلومیٹر اونچی، اس میں اگر ایک کھجور کو رکھ دیں آپ، اور اتنی کھجوریں رکھ دیں کہ پورا بھر جائے، تو آپ کا کمپیوٹر بھی نہیں شمار کر سکے گا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے، اتنی برکت ڈالیں گے، حتیٰ تکون مثل جبل احد۔ تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہاں کی پالیسیوں میں، یہاں کے تعلیمی نظام میں، یہاں کی جو تربیت ہے، جو یہاں کا مشن ہے، اور جس طریقے سے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور لوگوں کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا۔ تعلیمی نظام کے حوالے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تعلیمی نظام کے حوالے سے استاد صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں خرابیاں ہیں، اور ایک خرابی کی نشاندہی کی کہ تربیت کی کمی ہے، تو جامعۃ الرشید کا جو تعلیمی ماڈل ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو ہمارے تعلیمی نظام کو درپیش خرابیاں ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیے سوال تو بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے ایک تھوڑی لمبی نشست چاہیے، صحیح، اور اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارے چیلنجز کیا ہیں، جی یعنی ہمیں کسی بھی نظام تعلیم میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں، نمبر 1، نمبر 2 ہمارے لیے مواقع کتنے ہیں ترقی کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، قوت اور طاقت کے لحاظ سے، اور تیسرے نمبر یہ کہ مستقبل میں ہمیں کون سے خطرات ہمارا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو خطرات سے بچنے کے لیے، مواقع کو حاصل کرنے کے لیے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، اگر آپ کے نصاب تعلیم میں، نظام تعلیم میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر نظام تعلیم بنایا گیا ہے، تو وہ نصاب تعلیم وہ کامیاب ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی ساری رپورٹس دیکھتا ہے، اس کا ڈیٹا جمع کرتا ہے، اس کی بھی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کی دوا بتاتا ہے، اس کو خوراک بتاتا ہے، اس کو پرہیز بتاتا ہے۔ تو اگر کسی ڈاکٹر کے نسخے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، پوری معلومات نہیں ہے اس کی مشکلات کا نہیں اس کو پتہ ہے، تو وہ اس کی دوا جو ہے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی اس کے لیے۔ تو اس لیے اس پہ مستقل ضرورت ہے۔ تو پھر میں اس پہ بتاؤں گا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں، 1 2 3 کر، اور مجموعی طور پہ ہم نے 10 ہمارے چیلنجز ہیں اس وقت میں، جس سے اب پوری اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ ہر آدمی، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے ہو، یا اپنے محلے کی سطح پہ ہو، یا اپنے شہر کی سطح پہ ہو، یا صوبے یا مرکز یا ملک کی سطح پہ، تو وہ 10 چیلنجز ایسے ہیں کہ جب تک ان کی اصلاح کے لیے اپنے نصاب تعلیم میں کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ تو وہ جو 10 چیلنجز ہیں اس پہ پھر بات کریں۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کے سوالات کے جوابات حضرت استاد صاحب دام برکاتہم کی خدمت میں لے کر گئے تھے۔ آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال آتا ہے اس نشست کے نتیجے میں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم حضرت سے ان سوالات کے جوابات بھی ضرور معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔